بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے محرم الحرام اور یوم عاشور کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، اور ان 4 مہینوں میں رجب، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم شامل ہیں۔ چونکہ محرم الحرام کا مہینہ سٹارٹ ہوا ہے تو اس میں 7 محرم الحرام کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گی۔ 7 محرم الحرام کے ختم کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ سید سرفراز احمد شاہ صاحب اپنی کتاب میں بھی یہ کہتے ہیں، اپنے لیکچرز میں بھی بات کرتے ہیں کہ 7 محرم الحرام کو ختم ضرور دلایا جائے۔ جیسے ہم 27 رمضان المبارک کو ختم دلا رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح لازم و ملزوم کر لیں اپنی زندگی میں کہ ہم نے 7 محرم الحرام کو بھی ختم دلانا ہے، اور تاحیات ہمارا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ گو کہ یہ ختم اللہ کے نام کا ہوتا ہے، لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ ہمیں بھیجنا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدان کربلا کو۔ اور جب ہم محرم الحرام کے حوالے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے کہ محرم الحرام نے ہم اپنے گھر والوں پر خرچ میں وسعت کر دیں، اور بالخصوص 10 محرم الحرام کو اس میں اور اضافہ کر دیں۔ یعنی جتنا ہم اپنے رزق میں دوسروں کو حصہ دار بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے، اور پورے سال میں ایک مہینہ ہے جس میں روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ماہ بھی ہیں جن میں روزوں کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، اور ان میں ایک محرم الحرام بھی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عاشور کے روزے کی اہمیت کے بابت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں روزے، سبحان اللہ۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا، سبحان اللہ۔ اور یہ روایات جو ہیں وہ صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ جب ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی جو 10 محرم کا دن تھا وہ متبرک سمجھا جاتا تھا، اور یہود جو ہیں وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد ہمیں تلقین کی گئی کہ ہم 2 روزے رکھیں، لیکن صرف 10 محرم کو روزہ نہ رکھیں، ہم 9 اور 10 ملا کے روزے رکھیں، یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھیں، تاکہ یہود سے ہماری مماثلت نہ ہو سکے، اس کی مماثلت سے جو ہے وہ ہم رک جائیں۔ اور پھر یہ کہ جب ہم 10 محرم الحرام کو روزہ کسی کا افطار کرواتے ہیں، یعنی یوم عاشور کو ہم روزہ افطار کرواتے ہیں، تو روزہ افطار کروانے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ 10 محرم الحرام کو کوئی کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کا ثواب اس قدر بڑھ جائے گا کہ اسے پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ افطار کرنے کا ثواب مل جائے گا، سبحان اللہ۔ اب بہت سی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ پورے محرم الحرام میں کسی نے اگر ایک روزہ بھی رکھ لیا تو اس کو 30 روزوں کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ثواب رکھا ہے جب ہم یوم عاشور کی عبادت کرتے ہیں، تو جب ہم شب بیداری کرتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، کیونکہ واقعہ کربلا کو جب پڑھتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے رب کو اپنا رب مانا تو پھر ٹوٹل جو ہے نا وہ سرنڈر کرنا ہے خود کو، اور رب تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے، اور کسی قسم کا کوئی گلا شکوہ کچھ نہیں، بس جو رب نے کہا وہ کرنا ہے۔ جو کہ اگر ہم تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کی شہادت ہو جانی ہے، لیکن آپ نے رب کی رضا کو اہمیت دی، اور آپ آگے بڑھے، اور کیونکہ آپ نے صرف اور صرف یزید پہ بتانا تھا کہ اصل میں حکومت کیسی ہوتی ہے، اور آپ اس طرح سے جبراً کسی پہ بیعت کرنے کو نہیں مسلط کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا سے بھی ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملی کہ کس طرح سے ہم نے رب کی محبت میں آگے بڑھنا، کہ جو بھی آزمائش ہوتی ہے تو اس پر ہمیں پورا اترنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حرمت والے مہینے میں ہم پر بھی اپنا کرم کرنا، ہم پر بھی اپنا فضل کرنا، اور ہمیں اتنی توفیق دیں کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر سکیں، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں اپنی رضا میں راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائیں،
اور ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق ہو جو ہمارے رب تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہمیں ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھیں، ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں، ہمیں اپنے فضل اور اپنے فضل میں رکھیں، اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں۔ آمین ثم آمین۔